ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت الحلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح جنہوں نے کیا، نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، مصطفیٰ کی محبت میں اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارا۔ اللہ فرماتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے، اللہ و رسول کی اطاعت میں انہوں نے زندگی کے شب و روز کو گزارا، اللہ انہیں اجر عطا نہ فرمائے ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت اسے بغیر اجر کے ایسے ہی چھوڑ دے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، اعمال صالحہ کیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کے شب و روز کو گزارا، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو تازہ فرما دے گا۔ اب حال یہ ہوگا کہ اگر یہ لوگ اس دنیا سے چلے بھی گئے، اس دنیا کو انہوں نے رخصت بھی کر دیا، اس دنیا کو خیر آباد بھی کہہ دیا، پھر بھی دنیا والے صبح قیامت انہیں یاد کرتے رہیں۔ صبح قیامت تک دنیا والے، اہل دنیا میں بسنے والے مسلمان مومنین کی زبانیں ان کے ذکر سے تر رہے گی۔ صبح قیامت تک اللہ والوں کا ذکر چلتا رہے گا، دنیا والے انہیں ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 5 دن کے بعد یعنی 17 جمادی الاولیٰ، شہزادے حضور اعلیٰ حضرت حضور حجۃ الاسلام حضور اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، بڑے صاحبزادے، چھوٹے شہزادے جو تھے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند، ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ جو بڑے والے شہزادے ہیں، ان کا دورہ نکلنا، پروگرام وغیرہ میں جانا بہت کم ہوتا تھا، اس وجہ سے بہت سارے لوگ ان سے کم واقف ہے یا ہو سکتا ہے واقف نہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز مختصر طریقے سے ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی رحمت کا وافر اور کامل حصہ نصیب فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان جو ہے اسے اس طریقے سے زندگی کے شب و روز گزارنا چاہیے کہ اس کا جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے پر فخر کرے۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں، جو شرعی حدود ہیں ان کے مطابق، جیسے اس کی تجارت میں نفع ہوا، باپ جو ہے اپنے بیٹے پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ انشاءاللہ میری جگہ سنبھال لے گا، بڑا اچھا کام کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس پر بھی فخر باپ کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بیٹا دیندار ہو اور باپ کے لیے فخر کا باعث بن جائے، باپ بڑے فخر سے کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، الحمدللہ اس پر مجھے بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، اور میرے جانے کے بعد بھی یہ میری جگہ کو سنبھال لے گا۔ حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے صاحبزادے شہزادے کے تعلق سے فرماتے ہیں، ایک جگہ آپ کو پروگرام کے لیے جانا تھا، کلکتہ اور بنگال کی سرزمین جسے آپ کہتے ہیں، کلکتہ بھی کہا جا سکتا ہے، بنگال بھی کہا جا سکتا ہے، وہاں آپ کو جانا تھا، 1 ہفتہ باقی تھا۔
مگر حضور اعلیٰ حضرت کی طبیعت جو تھی وہ علیل ہو جاتی ہے اور آپ کسی وجہ سے جانے کا ارادہ ترک فرما دیتے، جانے کا ارادہ موقوف فرما دیتے کہ اب مجھے نہیں جانا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے اپنے شہزادے کو بھیجا، اپنے صاحبزادے کو بھیجا اور ایک خط بھی روانہ فرمایا۔ اس خط میں آپ نے لکھا تھا کہ یہ میرا شہزادہ ہے، میرا صاحبزادہ ہے، میرا بیٹا ہے، میرا فرزند ہے جو آپ کے پاس آ رہا ہے۔ خبردار خبردار یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے پاس حامد رضا آ رہا ہے، بلکہ ہرگز ہرگز حامد رضا نہ سمجھنا، بلکہ سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا کہ تمہارے پاس کوئی اور نہیں، احمد رضا آنے والا ہے۔ یہ باپ کا اپنے بیٹے کے اوپر فخر۔ ظاہر سی بات ہے حضور حجۃ الاسلام جن کا نام حامد رضا تھا، حضور اعلیٰ حضرت کا نام احمد رضا، حضور مفتی اعظم ہند کا نام مصطفیٰ رضا، بیٹے نے اس طرح اپنی زندگی کو بنایا ہوگا تب جا کر کے باپ نے اپنے بیٹے پر فخر کا اظہار کیا، اپنے بیٹے پر ناز کیا۔ حضور اعلیٰ حضرت کے مرض وفات سے ایک ہفتہ پہلے اللہ والوں کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کو جب اس بات کا احساس ہو گیا اپنی وفات سے ایک ہفتہ پہلے، اب جو آپ کے ماننے والے تھے، چاہنے والے تھے، ان کو آپ باقاعدہ حکم دیتے تھے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اگر تمہیں بیعت کرنا ہے تو کسی کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا، بلکہ اگر بیعت کرنا ہے تو میرے شہزادے حامد رضا کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ یہ بیٹے کا ایسا کارنامہ کہ باپ جو ہے اپنا اسے جانشین بنائے۔ دیکھیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا بھئی ہم تجارت کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ حضرات تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اگر باپ کی جگہ بیٹا لے لیتا ہے باپ کے لیے سہارا ہو جاتا ہے، باپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اب اگر باپ اپنے بیٹے پر فخر کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میں نے جگہ، میری جو جگہ تھی بیٹے نے سنبھال لی، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اچھی بات ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا بندے کو، اس پر بھی بندے کو اجر ملے گا کہ باپ کی خدمت کر رہا ہے، باپ کو تکلیف نہیں دیتا، باپ کو مشقت میں نہیں ڈالتا، باپ کی جگہ کو سنبھال لیا، اچھی بات ہے۔ اور بیٹے کو ایسا لائق ہونا بھی چاہیے، ادھر ادھر آؤٹ لائن اور اسی طرح بیکار لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا کام بندہ سیکھ لے، باپ کی جگہ سنبھال لے، باپ کو آرام کا موقع دے دے، باپ کو محنت نہ کرنے دے، باپ کو مشقت میں نہ پڑنے دے، اچھی بات ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، اس پر بھی اجر ملے گا، آخرت میں اس کی بھی جزا دی جائے گی۔ لیکن اگر بندہ جو ہے اپنے باپ کا مطیع و فرما بردار ہونے کے ساتھ وہ بندہ نیک بھی بن جائے، مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنانے والا بن جائے، نمازوں کا پابند بن جائے، اللہ و رسول کی اطاعت میں اپنے زندگی کے شب و روز کو گزارنے والا بن جائے، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جائے، عبادت سے اس کا ذوق بن جائے، عبادت سے اس سے لگاؤ ہو جائے، عبادت سے اس کا شغف ہو جائے، اب یہ بندہ اپنے بیٹے پر فخر کرے گا۔ اس بندے کو پہلے والے کے مقابلے میں ایک نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے جو مقصد تھا وہاں پر دنیاوی بات تھی، باپ کو خوش کرنا، تجارت کے اعتبار سے یہ بھی جائز ہے کہ باپ کی جگہ سنبھالے، مگر یہاں پر جو ہو رہا ہے اگر بندہ نیک ہو گیا باپ کے لیے وہ بندہ دنیا کا بھی سہارا بن جائے گا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آخرت کا بھی سہارا بن جائے گا۔ یہ بیٹا جو ہے اسے اس طرح اپنی زندگی کے شب و روز گزارنا چاہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ باپ اپنے بچے کی اس طریقے سے تربیت کرے، اپنے بچے کو فراموش نہ کر دے کہ بھائی میرے پاس تو وقت نہیں ہے، مجھے تو جانا رہتا ہے کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، یہ بات بندہ بیچ میں نہ لائے، تھوڑا سا وقت دے، کمانا ہے، تجارت کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہے، انسان کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے، مگر انسان روزانہ کم از کم 15 منٹ لے کر کے اپنے بچوں کو بیٹھے، کلمے سکھائے، دعائیں سکھائے، یہ سارے کام مدرسے میں ہوتے ہیں، مگر باپ اگر سکھائے گا، اس کی ماں اگر سکھائے گی، بیٹا بہت جلدی کیچ کرے گا، بچی جو ہے اس کی بیٹی وہ بہت جلدی اپنے ذہن میں محفوظ کرے گی۔ اسی طرح بندہ 5 وقت کی نمازیں تو مسجد میں پڑھتا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے، لیکن کبھی اگر موقع ملے تو گھر میں بھی مصلی بچھا کر 2 رکعت آپ نفل نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔
یا پھر اس سے بہتر تو یہ ہے بلکہ ضروری ہے کہ آپ 2 رکعت نماز فجر جو آپ کی قضا ہوئی تھی اسے آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حضرات کا مشاہدہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 1.5-2 سال کا بچہ ہوا، باپ کی زبان سے جو لفظ نکلا بعینہ ہی بچہ اپنی توتلی زبان میں اسے کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ باپ جو کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی چیز اس نے اٹھا کر وہاں سے رکھی، عطر وغیرہ لگایا، اب جو بچہ ہے وہ دیکھ رہا ہے، باپ کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا بھی لگتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان الفت و محبت قائم فرمائے، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ ایک وقت مقرر کر کے جب ہمارا بچہ جگ رہا ہو، ہمارے پاس ہو، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ مصلی بچھا کر 2 رکعت یا تو نفل یا اس سے بہتر ہے کہ 2 رکعت ہم اس نیت سے ادا کریں، اے اللہ میرے ذمے جو نماز فجر 2 رکعت رہ گئی تھی میں اس کی قضا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یقین جانے اللہ آپ کو نماز کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ اس طرح اللہ آپ کو 2 اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں پہنچ گئی؟ اولاد کی تربیت جو ہے اس کی جانب توجہ دینا ضروری ہے۔ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، اپنے نبی کی محبت سکھائیں، اچھی باتیں انہیں بتائیں، اور اگر 12-15 سال کے ہو گئے جو ان کی ضروریات ہیں انہیں آپ پورا کریں۔ انہیں جو مسائل ہیں ان کے متعلق نماز وغیرہ کے مسائل ہیں، اسی طرح جو بدن کے بال ضروری ہے جن کو دور کرنا، یہ ساری چیزیں آپ انہیں سکھائیں، بتائیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے جو دوست ہیں وہ سمجھائیں گے، نہیں، یہ دوست کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، بلکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو جو اس کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ضروری ہیں وہ آپ اسے سکھائیں۔ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دے، 10 سال کا ہو جائے مار کر کے پڑھائے، 15 سال کا ہو جائے آپ اس پر سختی کر کے اسے مسجد کے اندر بھیجیں یا اپنے ساتھ لے کر کے جائے، اور جو اس کی ذات سے متعلق ضروری مسائل ہیں وہ سکھانے کی اسے کوشش کرے، اسے تعلیم دینے کی کوشش کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پہنچ گئی؟ بس 2 باتیں حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا کے تعلق سے بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا مولانا ابوالکلام آزاد، عبدالکلام APJ عبدالکلام جس نے میزائل بنایا وہ الگ ہے، انڈین سائنٹسٹ جو تھا وہ الگ۔ ابوالکلام آزاد دیش کو آزاد کرانے میں جس کا حق ہے، جس کا کردار ہے، یہ ہم مانتے ہیں، اللہ اکبر، مگر کتابوں کے مطالعے سے لگتا ہے کہ وہ اپنا نہیں تھا۔ اس نے چیلنج کیا حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا، شہزادے اعلیٰ حضرت، صاحبزادے اعلیٰ حضرت، فرزند اعلیٰ حضرت علامہ حامد رضا کے سامنے کہ آپ سے مناظرہ ہوگا، اور مناظرہ جو ہے وہ اردو زبان میں نہیں ہوگا بلکہ مناظرہ عربی زبان کے اندر ہوگا۔ ابوالکلام آزاد وہ بھی مولانا تھا، جانکار تھا، مگر اتفاق سے اپنا نہیں تھا، دوسری پارٹی کا بندہ تھا، عربی جانتا تھا۔ اس نے کیا چیلنج کیا کہ مناظرہ ہوگا، اور مناظرہ جو ہوگا وہ اردو زبان میں نہیں ہوگا، جو کہ ہماری مادری زبان مدر ٹنگ جسے کہا جاتا ہے، اس میں نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا جو مناظرہ ہوگا وہ عربی زبان کے اندر ہوگا۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتا دوں، قرآن مقدس کی آپ تلاوت کرتے ہوں گے، اللہ ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اس میں نقطے لگے ہوئے ہیں، جیسے بسم اللہ میں با کے نیچے نقطہ ہے، الرحمن میں نون کے اندر نقطہ ہے، الرحیم میں یا کے نیچے 2 نقطے۔ نقطے تو سمجھتے ہی ہوں، اگر یہ نقطے نہ ہو تو ہم ہندوستانی لوگ نہیں پڑھ پائیں، عرب والے پڑھ لیں گے۔ پہلے ویسے نقطے نہیں ہوتے تھے، مگر غیر عربی لوگوں کے لیے، یعنی عرب کے علاوہ جو دوسرے لوگ رہنے والے ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے اس میں نقطے لگا دیے گئے تاکہ ہر بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کر سکے۔ اب ایک ہندوستان کا رہنے والا، اس کے لیے عربی زبان ہو اور نقطے بغیر ہو، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب ابوالکلام آزاد نے یہ چیلنج کیا کہ آپ سے مناظرہ ہوگا، زبان عربی میں ہوگا، حضور حجت الاسلام کی جانب سے، علامہ حامد رضا کی جانب سے یہ جواب گیا، تمہارا چیلنج قبول ہے، مناظرہ ہوگا، عربی زبان میں ہوگا، مگر بغیر نقطے کے ہوگا۔ اگر منظور ہے تو آؤ عربی میں مناظرہ
کرو، بغیر نقطے کے مناظرہ کرو، اگر منظور ہے تو آؤ۔ نتیجہ یہ ہوا ابوالکلام نے انکار کر دیا اور سنی حضرات مناظرے کو جیت جایا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ نے حضور حجت الاسلام کو کیسا نوازا تھا۔ اب میرے حساب سے بات تو سمجھ گئے ہوں گے، اس نے کیا کہا تھا کہ عربی زبان میں مناظرہ ہو۔ حضور حجت الاسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا چیلنج قبول، اب ہمارا جو چیلنج ہے وہ بھی تجھے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا، عربی ہی میں مناظرہ ہوگا مگر بغیر نقطے کے، یعنی الفاظ جو بولے جائیں گے وہ ایسے بولے جائیں جن میں نقطے وغیرہ نہ۔ یہ بھی ایک فن ہے اور اس فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، جب جا کر کے یہ فن حاصل ہوتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کے صدقے میں اللہ نے حضور حجت الاسلام کو بھی اس فن سے نوازا تھا۔ بس آخری بات، حدیث پاک میں فرمایا گیا، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا، بیمار ہے، حال چال لینے کے لیے گیا، ہمارا کیا ہے کہ ہم اگر سامنے والے سے مقصد ہے، قوم مسلم کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بڑی پارٹی ہے یا پھر اس سے کوئی مقصد ہے ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، قوم مسلم کا یہ حال ہے کہ اس کو فون لگا کر ہم طبیعت پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے، جبکہ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ سکھایا، سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عربی دیہات کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے صحابی رسول علیل ہو جاتے، آمنہ کے لال گاؤں تشریف لے جا کر کے ان کی بھی عیادت فرماتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم، جبکہ آج ہمارا کیا حال ہو گیا کہ اگر کوئی ہمارا پہچان والا ہے یا ہمارا پہچان والا ہے مگر مقصد نہیں ہے، ہم اس کی عیادت نہیں کرتے۔ ہاں اگر مقصد ہے، مطلب ہے، کوئی کام ہے کہ آج اگر اس کے ساتھ تعلقات اچھے بنائیں گے، آگے جا کر کے فائدہ ہوگا، آگے جا کر کے اس سے نفع ہوگا، تب ہم اس سے تعلقات رکھتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر کسی سے تعلق بنائے، لیکن جن سے تعلق ہے صرف مقصد کے لیے انسان کو ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ انسان کو صرف مقصد کے لیے، قوم مسلم کا یہ حال ہے کہ صرف مقصد کے لیے تعلقات۔ ہمارے آقا نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر اس سے ہمارا کوئی مقصد ہو نہ ہو، مومن ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ہمیں اس کی عیادت کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جو بندہ اپنے کسی مومن بھائی کی عیادت کے لیے گیا، اس کی مزاج پرسی کے لیے گیا، اگر صبح کو گیا شام تک ایک نہیں دو نہیں بلکہ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اس بندے کو اجر۔ آگے میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے اگر شام کو اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے بندہ گیا، اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 70,000 فرشتے رات سے لے کر صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں۔ یہ بندے کو عیادت کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور اتنے پر بس نہیں، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جب اس بندے کا انتقال ہو جائے گا، حشر کا جب ماحول ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کے اندر ایک خصوصی محل اور باغ عطا فرمائے۔ یہ اس بندے کو اجر و ثواب جو اپنے کسی مومن بھائی کی عیادت کرے، اللہ رب العزت یہ اجر و ثواب اسے عطا فرمائے۔ آپ کو پتا ہوگا مسجد قباء، جو بندہ اس میں 2 رکعت ادا کرتا ہے، من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلی فیہ کان رکعتین، جو بندہ مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کرتا ہے اللہ اسے مکمل عمرے کا ثواب عطا فرماتا۔ اللہ ہم سب کو یہ شرف بار بار عطا فرمائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم ہر سنیچر کو مسجد نبوی سے، کاشانہ نبوت سے مسجد قباء سنیچر کو تشریف لے جاتے۔ سنیچر مطلب سیٹرڈے۔ محدثین کرام فرماتے وجہ اس کی یہ تھی کہ جو صحابہ، جو گاؤں میں رہنے والے صحابہ، اعرابی دیہات میں رہنے والے صحابہ نماز جمعہ کے لیے مسجد نبوی میں کسی وجہ سے، طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے، میرے آقا مصطفیٰ کریم سنیچر کو یعنی سیٹرڈے کو ان کے پاس خود بنفس نفیس تشریف لے جا کر کے عیادت فرماتے کہ تم
مسجد نبوی میں جمعہ کے لیے کیوں نہیں آ سکے؟ یہ خود عیادت کے لیے میرے آقا مصطفیٰ کریم وہاں پر تشریف لے جاتے اور جب بھی مسجد قباء میں جاتے 2 رکعت ادا فرما کر ہی وہاں سے باہر نکلتے تھے۔ اب اس کی جھلک ہمارے بزرگان دین کی زندگی میں کس طرح نظر آتی ہے؟ علامہ حامد رضا علیہ رحمت و رضوان کی بات چل رہی تھی، حضور اعلیٰ حضرت کے شہزادے، صاحبزادے، بیٹے، فرزند ایک جگہ لمبا سفر کر کے آئے، ہو سکتا ہے 15 دن، 1 مہینہ، 45 دن۔ اب ظاہر سی بات ہے انسان کا مزاج کیا رہتا ہے، بھائی میں اتنے لمبے سفر سے آیا ہوں، گھر جاؤں گا، فریش ہوں گا، تھوڑا آرام کروں گا، کھانا وغیرہ کھاؤں گا، اس کے بعد اپنے احباب سے ملاقات کروں گا۔ بھائی انسان کا یہی مزاج رہتا ہے، اتنا لمبا سفر، ارے بھائی 2 دن کا سفر ہو، بلکہ سورت ممبئی کا سفر ہو، فلائنگ رانی سپری صبح 5 بجے اٹھی اور 10 بجے پہنچا دیا، پھر شام میں 5 بجے اٹھ کے اس نے 10 بجے یہاں سورت پہنچا دیا، اس میں بھی انسان تھک جاتا ہے۔ اور کیا ہے بھائی میں تھوڑا آرام کروں گا، پھر اس کے بعد فریش ہوں گا، نہاؤں گا، دھوؤں گا، تھوڑا بہت ناشتہ کروں گا، خلیل کی چائے پیوں گا، اس کے بعد ابھی کچھ نہیں، ابھی میں تھک گیا ہوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھائی انسان ہے، ہم بھی، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم کوئی اور ہے، ہوتا ہے انسان کی فطرت۔ مگر اللہ والوں کا حال یہ ہے، حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا ایک لمبا سفر کر کے 15-20 دن کا یا مہینے کا سفر کر کے بریلی شریف تشریف لائے۔ اللہ اکبر، ایک بندہ آیا عقیدت مند، آپ کا چاہنے والا، آپ کا مرید آیا، کہا حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، 1 مرتبہ آپ کے مکان پر گیا، آپ وہاں پر نہیں ملے، 2 مرتبہ گیا، 3 مرتبہ گیا، کافی مرتبہ گیا، مگر آپ وہاں پر مجھے نظر نہیں آئے۔ بات دراصل یہ ہے میرا بڑا بھائی جو ہے وہ کافی دنوں سے علیل چل رہا ہے، آپ میرے گھر پر تشریف لائے، اس کے لیے دعا فرما دے، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں اسے شفا عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، علامہ حامد رضا نے یہ نہیں فرمایا میں لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں، گھر پر جاؤں گا، آرام کروں گا۔ اللہ اکبر، علامہ حامد رضا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنے شہزادے کو، اپنے صاحبزادے کو بلایا اور کہا کہ یہ سامان لے جا کر کے گھر پر پہنچا دو، اور میرا مومن بھائی جو ہے جو کافی دنوں سے علیل چل رہا ہے، میرا آرام بعد میں ہوگا، مصطفیٰ کی امتی کی عیادت پہلے کروں گا۔ یہ علامہ حامد رضا نے ہمیں سکھایا۔ اگر ہم فوراً عیادت نہیں کر سکتے، ناجائز و حرام نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوں گے، مگر ہمیں کم از کم یہ تو چاہیے کہ اگر وہ مصطفیٰ کا امتی ہے، ہمارا جان پہچان والا ہے، اور ہمارا کوئی اس سے کام ہو نہ ہو، مقصد ہو نہ ہو، مطلب ہو نہ ہو، ہم اس کی ضرور عیادت کریں، اور اس طریقے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ مولا عز و جل ہمیں، آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مصطفیٰ کریم کے سنتوں کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ 5 دن کے بعد لگ بھگ 20 تاریخ کو یعنی 17 جمادی الاولیٰ کو حضور اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور حجت الاسلام جو کہ حضور تاج الشریعہ کے دادا تھے، حضور تاج الشریعہ کے دادا تھے، ان کا عرس مبارک ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جس طرح زندگی کے شب و روز گزارے اس طرح ہم بھی اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک چھوٹی سی گزارش، بیان شروع ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے میں بیان بھی کروں اور آپ اس میں سنتیں بھی پڑھیں جمعہ والی، ڈسٹرب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بولیے، ہوگا؟ بھائی اگر مجھ سے نفرت ہے، میرا بیان نہیں سننا ہے، میں تھوڑا سا کیا کبھی کبھی کڑوا بھی بول دیتا ہوں، تو آپ کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں، اور یہ اگر آپ اللہ اللہ کریں گے یہ بھی توہین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو بیان چل رہا ہے اور آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، مطلب ایک ٹائم پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا تو آپ بیان سنیں یا پھر آپ کیا کہتے ہیں، نہیں مطلب آپ اگر یہاں پر بیٹھے تو آپ کو بیان سننا پڑے گا۔ اب بیان بھی چل رہا ہے اور نماز بھی ہو رہی ہے تو ایک نماز کی توہین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیان بھائی لاؤڈ اسپیکر ماشاءاللہ 1 2 3 4 اوپر اتنی آواز آ رہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز تھوڑی سی اونچی بھی ہے، اور آواز چل رہی ہے، بیان چل رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، اسپیکر کی آواز آ رہی ہے، اور آپ آسانی کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی 2 کشتی پر سوار ہو سکتا ہے؟ آپ خود بتائیں۔ تو میری ہمارے ان بھائیوں سے گزارش ہے، مجھ سے اگر الرجی ہے، مجھ سے اگر تکلیف ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بس 15-20 منٹ کا بیان رہتا ہے، آپ اسے سننے کی کوشش کریں۔ میری اپنی جو باتیں اسے نہ سنیں، اللہ و رسول کی جو باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں ان کو آپ سنیں، گھر والوں کو جا کر بتائیں، اپنے بچوں کو اس کی
مطابق عمل کرانے کی کوشش کریں، لیکن برائے کرم 5 منٹ جو آپ کو بعد میں جیے جاتے ہیں اس کا استعمال کریں۔ بیان کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسا نہیں کہ میرا بیان نہیں سنتے، مجھے ایسا نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ لیں اور بیان بھی شروع رہے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ڈسٹرب ہوئے بغیر آپ نماز پڑھ لیتے ہو، آپ کی نماز میں خلل نہ ہوتا ہو، ایسا مجھے نہیں لگتا۔ آپ کو یقیناً خلل ہوتا ہوگا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین اور میں نے کوئی نیا واقعہ شروع کیا تو آپ کا ذہن فوراً ادھر جائے گا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، الرحمن الرحیم، پھر آگے کیا ہوگا۔ تو آپ کا ذہن جو ہے 75% ادھر ہے، 25% سورہ فاتحہ کی جا رہی ہے۔ اب آپ اطمینان سے پوری نماز پڑھ لیں، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ اگر آپ چاہیں تو 5 منٹ جو خطبے سے پہلے والی اس کو کینسل کر دیتے ہیں اور آپ بیان کے بیچ میں نماز پڑھیں، لیکن آپ ایسا نہیں چاہیں گے تو میری مؤدبانہ مخلصانہ گزارش اور اپیل ہے کہ بعد میں سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے، اس میں سنتیں پڑھنے کی کوشش کریں، بیان کے درمیان سنتیں پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔